السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حضرات، قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، عزیزوں اور نوجوانوں، زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زندگی میں صحت و عافیت کے ساتھ، خیر و برکت کے ساتھ رمضان کا آ جانا ایک اور بہت بڑی نعمت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کے حوالے سے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اس مہینے کی آمد پہ صحابہ کو خصوصی اہتمام توجہ کے ساتھ یہ کہتے ہوں کہ یہ مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ امام الانبیاء سید المرسلین علیہ الصلوات والتسلیمات اپنے صحابہ سے کہتے، اتاکم شہر مبارک، اے میرے صحابہ تمہارے اوپر مبارک مہینہ آ گیا ہے، برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ، شانوں والا مہینہ۔ اس مہینے کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ فرشتوں کو تھما دیا، ان کو دے دیا، ان کے حوالے کر دیا۔ اور قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے جس پیغمبر پہ نازل ہوتا ہے
وافضل الرسل جس رات میں نازل ہوا وہ رات سب راتوں سے اعلیٰ، اور جس سرزمین پہ نازل ہوا مکہ اور مدینہ وہ دونوں شہر سب سے اعلیٰ و بالا، اور اللہ رب العزت نے جس امت کو قرآن دیا وہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ، اور جس مہینے میں اللہ نے قرآن نازل کیا اس مہینے کو رب کریم نے برکتوں والا قرار دیا۔ اس مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں، انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، زندگی اور موت کے فیصلے، عزت اور ذلت کے فیصلے، رحمت اور رحمت سے محرومی کے فیصلے، برکت اور برکت سے محرومی کے فیصلے، وہ سارے کے سارے فیصلے اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے کی خصوصاً اس رات میں کیے جاتے ہیں جس رات کو کہا ہی جاتا ہے لیلۃ القدر، تقدیر والی رات، قسمت والی رات، فیصلوں والی رات۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اور اس رات میں ہر قسم کے دانشمندانہ معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اس کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ اگر آپ اپنی عزت کے فیصلوں کو عزت کے فیصلوں میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کی قدر کریں۔ آپ ذلت کے فیصلوں سے عزت کے فیصلوں کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کی قدر کریں۔ آپ اگر محرومی کے فیصلوں سے سعادت، خیر اور برکت کے فیصلوں کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس مہینے کی قدر کریں۔ اس مہینے کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے رکھنا ہر عاقل، بالغ، باشعور، مرد و عورت، مسلمان پہ فرض قرار دیا ہے، بشرطے کہ وہ حالت سفر میں نہ ہو، بیماری میں نہ ہو، اسے کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ تو شرعی عذر جس کو نہیں ہے اور وہ عاقل اور بالغ ہے تو اس پر رمضان کے مہینے کے روزے اللہ رب العزت نے فرض کیے ہیں، اور صرف فرض ہی نہیں کیے بلکہ دین اسلام کا جو بنیادی رکن ہے ان 5 ارکان میں سے اس مہینے کے روزوں کو چوتھا رکن قرار دیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو اس مہینے میں موجود ہو وہ روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے روزے چھوڑے وہ بعد میں ان کی قضا دے، بعد میں ان کی تعداد گنتی کر کے مکمل کرے۔ تو اس مہینے کی تیسری خصوصیت کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے روزے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت کے اوپر جب کوئی شرعی عذر نہ ہو تو فرض قرار دیے ہیں۔ اس مہینے کی چوتھی خصوصیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، اسلامی تعلیمات میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اس مہینے میں ایک رات اللہ نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ اس رات کی جو شخص عبادت کر لے اور اسے اس کا ثواب نصیب ہو جائے تو اس ایک رات کی عبادت کی برکت سے اس کے نام اعمال میں 1000 مہینے سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت اس کے نام اعمال میں یوں لکھی جاتی ہے جیسا کہ وہ تقریباً 84 سال تک یا اس سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت میں لگا رہا ہے۔ اس مہینے کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور ایک دروازے کا نام ہی اللہ رکھتے ہیں باب الریان۔ یہ اسپیشل VIP گیٹ، یہ انٹری
صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے رکھتے تھے، نفلی بھی اور فرضی بھی، اور روزوں سے محبت کرتے تھے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اس مہینے کی 7ویں خصوصیت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس مہینے میں اللہ سرکش شیطانوں کو، ظالم شیطانوں کو، بڑے بڑے شیاطین کو، باغی شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتے ہیں، ان کو جکڑ دیتے ہیں، ان کو زنجیروں میں باندھ دیتے ہیں، پھر ان کو کھولا نہیں جاتا ہے۔ اس مہینے کی 8ویں خصوصیت، اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، وہ آواز لگاتا رہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے، اے خیر کے چاہنے والے، اے خیر کے چاہنے والے، نیکی کے موسم بہار کی تلاش اور اس کے انتظار میں رہنے والے، تو پہلے بھی نیک ہے لیکن اب دوڑ لگا دے، آگے بڑھ، سبقت لے جا، کمپٹیشن میں آ، مقابلے میں آ، سبقت لے جا۔ نیکیوں کا سیزن، خیر کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ اس مہینے کی اللہ رب العزت نے ایک اور خصوصیت، 8ویں خصوصیت اللہ نے رکھی ہوئی ہے کہ ایک اور فرشتہ وہ یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے اب تو باز آ جا، بدکاری کرنے والے اب تو رک جا، چوریاں کرنے والے اب تو ٹھہر جا، ڈکیتیاں کرنے والے اب تو شرم کھا جا، چوکوں چراہوں پہ دوسروں کی عزتوں کو گھورنے والے اب تو حیا کر جا، شراب پینے والے اب تو باز آ جا، قطع تعلقی رشتوں کو توڑنے والے اب تو کچھ رک جا، تھم جا، خیر کا مہینہ آ گیا ہے، برکتوں کا مہینہ آ گیا ہے، رحمتوں سعادتوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس مہینے کی 9ویں خصوصیت اللہ رب العزت نے اس قدر عظیم رکھی ہے کہ انسان حیران اور دنگ رہ جاتا ہے۔ کھانا تو ہم پہلے بھی کھاتے تھے، ناشتے تو ہم پہلے بھی کرتے تھے، دسترخوان تو پہلے بھی سجتے تھے، لیکن کل صبح جو دسترخوان سجے گا سحری کے وقت، اللہ مجھے اور آپ کو اتنی زندگی نصیب فرمائے کہ ہم اس مہینے کو مکمل پائیں، خیریت کے ساتھ گزاریں، اور اس میں ہمارے لیے برکتیں بھی اللہ لکھ دے۔ کل جو ہم سحری کریں گے اللہ کی توفیق سے سحری کا انتظام ہو رہا ہوگا، مائیں بہنیں کچن میں کھانے تیار کر رہی ہوں گی، بھائی نوجوان بزرگ اور بیٹے دسترخوان پہ بیٹھے ہوں گے، یہ پیٹ اپنے بھرتے ہوں گے، اور اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتا ہوگا ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرو، ان پہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہوگا۔ میرے بندے کھانا تو پہلے بھی کھاتے تھے لیکن اب یہ اپنی مرضی کے لیے نہیں کھا رہے۔ وہ کیسا مہینہ ہے، بھوک بھی نہیں ہے۔ صبح کون کھاتا ہے؟ فجر سے پہلے کون کھاتا ہے؟ کتنی اس وقت بھوک ہوتی ہے، کتنا دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ روزے کی شان ہی یہ ہے، کھاتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، رکتے بھی ہیں تو اللہ کے لیے، سحریاں بھی ہیں تو اللہ کے لیے، پیاس بھی ہے تو اللہ کے لیے، بھوک بھی ہے تو اللہ کے لیے، نوالے بھی اندر ڈالتے ہیں تو زبردستی اللہ کے لیے۔ اللہ ہمیں بھوک ہے یا نہیں؟ تیرے نبی کی سنت تو ہے نا، ہم صبح صبح اٹھ گئے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، زبردستی بے شک کھا رہے ہیں، تیرے نبی کی سنت کی خاطر، تیری رضا کی خاطر کھا رہے ہیں، تو وہ کھانے عام کھانے کب رہ جاتے ہیں؟ تسحروا فإن فی السحور برکہ، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا سحری کھایا کرو، بے شک دل نہ بھی چاہتا ہو تکلف سے کھایا کرو، اہتمام سے کھایا کرو، کوشش کر کے کھایا کرو۔ فإن فی السحور برکہ، سحری کے کھانے میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔
فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے۔ وہ کیسا منظر ہوتا ہے سحری کا۔ اس مہینے کی رب کریم نے 10ویں خصوصیت ہی رکھی ہے کہ سحری کھانے کے بعد جب پھر بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، سانس تو آپ عام دنوں میں بھی لیتے تھے، لیکن کل جو آپ سانس لیں گے نا، یہ عام سانس نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے منہ سے ایک سمیل سی نکلے گی، عرش معلیٰ تک پہنچے گی، اللہ کہیں گے روزے دار تیرے منہ سے نکلنے والی سمیل مجھے کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اس مہینے کی رمضان کی 11ویں خصوصیت رب عظیم، رب کریم، رحمان و رحیم رمضان کے مہینے میں یوں سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، پھر روزے داروں کو جہنم سے آزادیاں دیتے ہیں۔ اتنی آزادیاں للہ اتقاء من النار وذلك فی کل لیلۃ من رمضان۔ رمضان کی رات میں، آج رات جو آئے گی نا، کل ایک رات گزری بہت سارے لوگ جہنمی تھے، اور آج رات جو رمضان کی پہلی رات ہوگی وہ جہنم سے آزاد ہو چکے ہوں گے۔ ہر رات آزاد ہوں گے، ہر رات آزاد ہوں گے۔ رمضان کی 30 راتوں میں آزاد ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا دن میں بھی آزاد ہوں گے، ایک اور حدیث میں فرمایا دن رات میں آزاد ہوں گے، ایک اور حدیث میں فرمایا ہر افطاری کے وقت آزاد ہوں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے رمضان کے دنوں میں جہنم سے آزادی، رمضان کی راتوں میں جہنم سے آزادی، رمضان کی افطاریوں میں جہنم سے آزادی، اور جتنی پورے مہینے میں آزادیاں ہوں گی۔ ایک روایت اگرچہ بعض محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن بڑی عظمت والی، بڑی شان والی، بڑی امیدوں والی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر روز 60,000 لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور جب رمضان مکمل ہو جاتا ہے تو جتنے رمضان میں آزاد ہوتے ہیں، فطر والے دن اتنے ایک دن میں اللہ آزاد کر دیتا ہے۔ اس مہینے کی 12ویں خصوصیت اللہ رب العزت نے یہ رکھی ہے کہ اس مہینے میں خصوصاً رمضان روزے کی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو دعا بھی کی جائے رب کریم اسے قبول فرماتا ہے۔ بھوکے انسان کی دعا، پیاسے انسان کی دعا، روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا، ثلاث دعوات مستجابات، 3 قسم کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک دعا روزے دار کی دعا ہوتی ہے۔ وہ روزہ دار فجر کے وقت دعا کرے، وہ روزہ دار 10-11 بجے دن کے دعا کرے، وہ روزہ دار ظہر کے وقت دعا کرے، وہ روزہ دار سپہر کے 3-4 بجے دعا کرے، وہ روزہ دار افطاری کے وقت دعا کرے، وہ جب بھی دعا کرے روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ خصوصاً افطاری کے وقت زیادہ قبول ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ دن بھر کی مزدوری لینے کا وقت آیا ہے، اس وقت اللہ زیادہ ہی قبول کریں، لیکن اس حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا صرف افطاری کے وقت، کہا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دعا روزے دار کی دعا ہے۔ اور روزہ تو صبح سے شروع ہو جاتا ہے، تو اسی وقت سے جب سے آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے افطار تک مکمل دن آپ کے لیے قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔ جی بھر کے دل لگا کے اللہ رب العزت سے اس مہینے کے اندر آپ دعائیں کریں۔ وقت اجازت نہیں دے رہا، وگرنہ خصوصیات گنی جائیں تو وہ 20 سے اوپر چلی جاتی ہیں، 2 درجن تک پہنچ جاتی ہیں۔ کیا کیا عظمتیں ہیں، کیا کیا رحمتیں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں جو رمضان کے مہینے کے ساتھ رب کریم نے وابستہ کر رکھی ہیں۔ آخر میں 1-2 باتیں عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اسی کے لیے ہوتی ہیں جو لینا چاہتا ہے، اسی کے لیے ہوتی ہیں جو محنت کرتا ہے، اسی کے لیے ہوتی ہیں جو احساس کرتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، اسی کے لیے ہوتے ہیں جس کا دل دھڑکتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، میں اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کروں،
آپ سمجھتے نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ نئی بادی میں گزشتہ دنوں ہمارے ایک حج کے ساتھی، ان کی جوان سال پوتی 14 سال کی عمر میں آپ نے جنازہ پڑھا، میں نے یہاں پڑھایا، مسجد میں ہوا. اس بیٹی کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. یوں کام کر رہی، گھر میں بیٹھی ہے نماز پڑھ کے، ماں نے کام کہا ہے اور وہ کہتی یہاں درد ہو رہا ہے، ماں کہتی بہانہ بناتی ہو، اندر جا کے لیٹتی ہے اور اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. زندگی تو اتنی سی ہے، نہ جانے کس موڑ پہ کیا ہو جائے، ہمیں کیا خبر. کتنی سعادت ہے کہ وہ مہینہ مل جائے جس میں جہنم سے آزادی مل رہی ہو، وہ مہینہ مل جائے جس میں اللہ کے پیغمبر اپنی امت کو مبارکباد دے رہے ہوں کہ تمہارے اوپر مبارک مہینہ آ گیا ہے. یہ کہہ رہے ہوں کہ مبارک مہینہ آ گیا ہے تاکہ اس کی تیاری کی جائے. کل ہی میں ایک 35 سال کی بیچاری خاتون کی نماز جنازہ پڑھ کے آیا. کتنے لوگ تھے جو اب ہم سے بچھڑ گئے، سحریوں افطاریوں کے دسترخوانوں میں ہمارے ساتھ ہوتے تھے، اور اب ان کی یادیں ہیں بس جو کبھی دل کو زخمی اور گھائل کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم کوئی پلاننگ نہ کریں، کوئی منصوبہ نہ کریں، کوئی اپنے آپ کو بدلے نہ، تو پھر بدقسمتی بھی بہت ہے، محرومی بھی بہت ہے. آمنہ کے لال منبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آمین 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 کی صدا بلند کرتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں کس بات پہ آمین کہا؟ فرمایا ایک تو اس بات پہ آمین کہا کہ جبریل آیا تھا اور اس نے کہا اللہ کے پیارے نبی جس کی زندگی میں رمضان آیا اور پھر گزر بھی گیا اور وہ اپنے آپ کو معافی نہ کروا سکا، وہ اللہ کی رحمتوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے. تو میں نے کہا ہے آمین، وہ دور ہو ہی جائے، وہ دور ہو ہی جائے. مت گھبراؤ، ہم مانتے ہیں کہ وائرس ہے، ہمیں تسلیم ہے کہ بیماری ہے، ہمیں تسلیم ہے پریشانیاں بھی ہیں، ہمیں تسلیم ہے الجھنیں بھی ہیں، ہمیں تسلیم ہے بحران ہیں، ہمیں تسلیم ہے اس کا پھیلاؤ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ہم بھاگ کے جائیں کہاں؟ اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے کہاں جائیں؟ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ گھروں میں وائرس نہیں آئے گا؟ وہاں ہم محفوظ رہیں گے. سائلنٹ کیریئر اگر عام نمازی کو ہو سکتا ہے تو اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو نہیں ہو سکتا، میری بیوی میرے ماں باپ کو نہیں ہو سکتا، خود مجھے نہیں ہو سکتا. کیا گارنٹی ہے کہ گھر میں ہم محفوظ رہیں گے؟ لاک ڈاؤن کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ گھروں میں محفوظ ہو جائیں گے. نہیں، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو اللہ کا فرمان ہے تم کلوں میں چھپ جاؤ، موت وہاں بھی آ جائے گی. مت چھوڑیں اللہ کے گھروں کو، آئیں لیکن بے احتیاطی کے ساتھ نہیں، احتیاط کے ساتھ آئیں. شریعت نے اجازت دی ہے، علماء نے صدر مملکت کے ساتھ میٹنگ کی ہے اور اس میں طے ہوا ہے کہ آپس میں نمازی کچھ فاصلے کے ساتھ بیٹھیں، اس پہ اعتراض مت کریں، ان اللہ کے گھروں کو آباد ہونے دیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں. الحمدللہ ہم مسجد میں وہ مکمل احتیاط کر رہے ہیں. صبح شام اس کو دھویا جا رہا ہے، صفائی کی جا رہی، اینٹی بائیوٹک، صرف صابن، ہر چیز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں کی جا رہی ہے. سینیٹائزر استعمال کیے جا رہے ہیں. اور ایک جو علماء نے رخصت دی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عام حالات میں قدم کے ساتھ قدم ملانا، مل کے کھڑے ہونا، کندھے سے کندھے ملانا، یہ اللہ کے پیارے نبی کی عظیم سنت ہے. اس سے دل ملتے ہیں، شیطان بھاگتا ہے، محبتیں بڑھتی ہیں. لیکن اس وقت ہم عام حالات میں نہیں ہیں، ہم خاص حالات میں، وبا کے حالات میں ہیں.
عذر اور مجبوری کے حالات میں ہیں. ان حالات میں اگر آپ فاصلے کے ساتھ بیٹھ جائیں, تھوڑے فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, تو کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. اس کی رخصت ہے, آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں, اس احتیاطی تدبیر کو بھی آپ اپنا سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ان حالات میں خوف کھا کے اللہ کے گھروں سے بھاگ جائیں, تو یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. اور اللہ کے بندو, اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے جائیں کہاں؟ ستیہ ناش ہو جائے ان میڈیا والوں کا. منڈیوں میں کندھے سے کندھا ٹکرائے, وہاں کوئی اعتراض نہیں. عدالتوں میں کالے کوٹ پہن کے وکیل ایک دوسرے سے ٹکرائیں, کوئی اعتراض نہیں. بازاروں میں کچہریوں میں ٹکرائیں, کوئی اعتراض نہیں. دنیا کے ساری گندی جگہوں پہ اکٹھے رہیں, کوئی اعتراض نہیں. عدالتیں کھلی رہیں, کوئی اعتراض نہیں. اعتراض ہے تو بس اللہ کے گھروں پہ اعتراض ہے. سب سے زیادہ احتیاط ان میں ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہمارا دین ہی اتنا خوبصورت ہے. کوئی عدالت ایسی بتائیں جہاں لوگ وضو کر کے جاتے ہوں؟ کچہری ایسی بتائیں جہاں جراثیم سے اپنے پورے اعضاء کو دھو کے جاتے ہوں؟ اللہ کے گھروں میں آنے کا تو انداز ہی اتنا خوبصورت ہے. وبا نہیں بھی ہوتی ہے, 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوتے ہیں. پوری انسانی تاریخ میں دنیا کا کوئی ڈاکٹر بھی ہاتھ دھونے کا وہ طریقہ نہیں بتا سکتا جو اللہ کے پیارے نبی نے وضو کے اندر بتایا ہے. دنیا والے کہتے ہیں ہاتھ دھو لو بس. اللہ کے نبی نے کہا وضو کے لیے ہاتھ دھو تو ایسے انگلیوں میں بھی خلال کرو, انگلیوں میں بھی خلال کرو. اس طریقے سے کوئی احتیاط بتاتا ہے؟ دنیا والے چھوٹی چھوٹی احتیاطیں بتاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے تو سب سے بڑی اور عظیم احتیاطیں بتائی. 3 مرتبہ چہرے پہ چھینٹے, آنکھوں پہ چھینٹے, چہرے کو دھونا, یہ کون بتاتا ہے؟ دنیا والے تو کان کا احتیاط نہیں جانتے, اور اللہ کے پیارے نبی نے تو کہا کہ کانوں کے اندر بھی انگلیوں کو گیلی کر کر کے پھیرو. دنیا والے تو یہ نہیں جانتے ناک کا احتیاط کیا ہوتا ہے, اور اللہ کے پیارے نبی نے بتایا ناک کے اندر پانی چڑھاؤ, اوپر چڑھا کے اس کو صاف کرو. یہاں وہ احتیاطیں ہو رہی ہیں جو دنیا کی کسی جگہ میں نہیں ہیں. بد نصیب ہیں وہ لوگ اس کے باوجود جن کو مسجد, مولوی, نماز, بس اسی سے خطرہ نظر آتا ہے. ہم احتیاطیں کریں گے اور پوری کریں گے, فاصلے کو بھی اپنائیں گے, ساری ہدایات پہ عمل کریں گے. لیکن ہم مسجدوں سے بھاگ جائیں, یہ ظلم ہم سے نہیں ہو سکے گا, یہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. ہم تو ان کے لیے جان دینے والے لوگ ہیں. مرنا ہے تو سجدے کر کر کے ہی کیوں نہ مریں, رب کے پاس جانا ہے تو سجدے کر کے ہی کیوں نہ جائیں, اللہ سے تعلق نبھا کے ہی کیوں نہ جائیں. اس سے تو امیونٹی مضبوط ہوتی ہے, اللہ پہ توکل ملتا ہے. اللہ کے بندو, رحمت کے دروازوں کو بند کر دو گے تو انسان تو مایوس ہو جائیں گے. رب کے گھر ہی بند ہو جائے تو امیدیں کہاں سے ملیں گی, روشنی کی کرنیں کہاں سے ملیں گی, انسان کے اندر کی قوت مدافعت کی مضبوطی کہاں سے ملے گی. اس لیے بالکل بے احتیاطی بالکل اختیار نہ کریں. مسافے سے احتیاط ہو سکتا ہے, کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی محبت سے کرتا ہے تو مسافہ کر کے بعد میں ہاتھ دھو لیں, یہ بھی احتیاط ہو سکتی ہے. لیکن اوائڈ کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے. جب ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ مسافے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو آپ چند دن احتیاط کر لیں, کیا حرج کی بات ہے. فاصلہ کر لیں, اچھی بات ہے. مساجد کو دھوئیں, صاف ستھرا رکھیں, بہت اچھی بات ہے. سینیٹائزر استعمال کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ مسجدوں سے بھاگ ہی جائیں تو جائیں گے کہاں, جائیں گے کہاں اللہ کے گھروں کو چھوڑ کے. اللہ کے گھر تو بعض بیچارے غریبوں کے گھر ایسے تنگ ہیں کہ یہاں تو 4 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھتے ہیں, وہ 4 فٹ کی 4 پائی پہ 4 لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں. آپ ان کو مسجدوں سے بھگا کے ان تنگ گھروں میں بند کر کے اور مارنا چاہتے ہیں.
اور بیماریوں میں ملوث کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں پورے جہاں جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھروں کی جان چھوڑ دو. ہم احتیاطیں کریں گے اور خوب کریں گے, مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن ہم اللہ کے گھروں کو خیر بات کہہ دیں یہ ہم سے نہ ہو پائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس وبا سے پوری امت کو جلدی نجات نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.